ہمارا خوبصورت پاکستان میں وادی ہنزا کی جائے پیدائش واقع ہے۔ وادی ہنزا میں سیاحوں کے لیے بہت سے پرکشش مقامات ہیں، ان میں سے ایک التیت قلعہ بھی ہے۔ التیت قلعہ، جسے حباسی رہائشگاہ بھی کہا جاتا ہے، ایک فن تعمیر کا عجوبہ ہے جو دشمن کے بہت سے حملوں اور قدرتی آفات کا سامنا کرتے ہوئے ہزار سالوں سے موجود ہے۔ یہ ضلع ہنزا کے التیت قصبے میں واقع ہے۔ یہ اس وقت ہنزا کے حکمرانوں کا گھر تھا جو ہنزا کے امیر کے نام سے مشہور تھے۔ قلعہ کا شکاری ٹاور قلعہ کا حصہ گلگت بلتستان کی وادی کی سب سے قدیم یادگار ہے جو 1100 سال پرانی ہے۔ قلعہ التیت گلگت بلتستان کی وادی ہنزا میں التیت شہر میں واقع ایک قدیم قلعہ ہے۔ یہ اصل میں ہنزا ریاست کے موروثی حکمرانوں کا گھر تھا جو میر کا لقب رکھتے تھے، حالانکہ وہ 3 صدیوں بعد قریب ہی کچھ چھوٹے بلتیت قلعے میں چلے گئے تھے۔ التیت قلعہ اور خاص طور پر شکاری ٹاور تقریباً 1100 سال پرانا ہے، جو اسے گلگت بلتستان کی قدیم ترین یادگار بناتا ہے۔ اس قلعے کو 2011 میں ثقافتی ورثے کے تحفظ کے لیے یونیسکو کا ایشیا پیسیفک ہیریٹیج ایوارڈ ملا ہے۔ لفظ التیت کا مطلب ہے اس طرف نیچے، اور قلعے کے ارد گرد کا علاقہ بروشوں کے لوگ آباد ہیں۔ 16ویں صدی میں ایک مقامی شہزادے نے بلتستان کی ایک شہزادی سے شادی کی جو 2 قلعے التیت اور بلتیت قلعے بنانے کے لیے ماہر بلتی کاریگروں کو لے کر آئی۔ التیت کے لوگوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ سفید فام ہنس سے تعلق رکھتے تھے، حالانکہ اس معاملے میں زیادہ تحقیق نہیں ہوئی ہے۔ ان کی اصلیت کے بارے میں کئی نظریات ہیں، لیکن مقامی اصل لوگوں میں بہت اہمیت رکھتی ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ موجودہ زبان بروشاسکی کو 47 عیسوی میں سفید فام ہنس یہاں لائے تھے، لیکن بروشاسکی اور آج کی کسی دوسری زبان کے درمیان کوئی ربط نہیں ہے۔ لیجنڈ کے مطابق التیت گاؤں کا پہلا نام ہینو کوشل تھا، جس کا مطلب ہنوں کا گاؤں ہے۔ ہن چین کی ہوانگ ہو وادی سے آئے تھے۔ بعد میں نام بدل کر بروشیل کر دیا گیا، جس کا ترجمہ بروشسکی بولنے والوں کے گاؤں کے طور پر کیا گیا۔ وہ روحانی عبادت کرنے والے تھے کیونکہ شمنیزم عملی طور پر تھا اور بدھ مت اور ہندو مت کی بھی پیروی کرتے تھے۔ 15ویں صدی میں اسلام متعارف ہوا۔ 1830 کے آس پاس بدلنے میں بہت سے لوگ عیسائیت میں تبدیل ہوئے۔ التیت قلعہ بہت ہستہ حالی کا شکار تھا، لیکن حال ہی میں آگا خان ٹرسٹ فار کلچر ہسٹورک سینٹر سپورٹ پروگرام اور حکومت ناروے نے اسے بحال کیا ہے۔ یہ چھوٹے کمروں اور شاندار لکڑی کے نقش و نگار کے ساتھ کم پورٹلز کی طرف سے خصوصیات ہے۔ التیت قلعہ ایک سیاحتی مقام ہے جو 2007 سے عوام کے لیے کھلا ہے۔ مقامی بزرگوں کے مطابق سکندر کے سپاہی سے تعلق رکھنے والے سفید فام ہنوں نے جب چین سے واپسی پر التیت میں انسانی آبادکاری شروع کی۔ کہا جاتا ہے کہ یہ التیت کے ہانو کوٹس قبیلے کے بااجداد تھے۔ اس وقت اس قبیلے کے زیادہ تر گھرانے ہرم خان کے نام سے مشہور کلسٹر بستی میں رہ رہے ہیں۔ کنوکٹ کو اب بھی سادگی کا درجہ حاصل ہے۔ گاؤں کے اندر کوئی بھی سرگرمی، ایونٹ، کام، فیسٹیول شروع کرنے کا اعزاز۔ دوسری طرف حسین کٹ کے لوگ بھی التیت میں پہلے آباد ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ ان کا دعویٰ ہے کہ حسین کو ہن سے تبدیل کیا گیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ صدیوں تک حسین کٹ گاؤں کے اندر ایک حکمران اور مضبوط قبیلے کے طور پر رہے۔